تو سوچو، تم ابھی جس بھی مشکل میں ہو، جس بھی پریشانی میں ہو، تم بیٹھے لیٹے یا کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہو، اور اچانک تمہارا رب تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں اس کی موجودگی کا احساس ہو، اس کی صفات کا پتہ چلے، اسے دیکھ کر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہاری مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ تو مسئلہ دنیا کا نہیں ہوا، مسئلہ ہوا یقین اور علم کی کمی کا۔ جس شخص کو یہ یقین ہو چلا کہ اس کا خالق اس کو دیکھ رہا ہے، تو پہلے وہ خوف میں آئے گا، پھر وہ رونے لگے گا، اور آخر میں اسے سکون مل جائے گا۔ اللہ تم سے ناراض نہیں ہے، اگر ہوتا تو تمہارا وجود مٹ چکا ہوتا، وہ صرف انتظار میں ہے کہ کب تم واپس لوٹ آؤ۔ اللہ نے تو فرعون کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، بے شک اس نے حد سے گزر کے ظلم کیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پالے یا ڈر جائے۔ سوچو، یہ وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جو شیطان سے بھی آگے بڑھ کر اپنے با اختیاری کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس لیے خود سے نفرت کرنا چھوڑ دو۔ بازا بازا ہر ہستی بازا، در کافرو قبرو خود پرستی بازا، ایندر رہے در رہے نامیری سجدہ اگر دعوت شکستی اداس ہو، فکر میں ہو، پریشان ہو، ٹرن بیک ٹو ہیم۔ چوری کی ہے، زنا کیا ہے، نماز چھوڑی ہے، ٹرن بیک ٹو ہیم۔ کون ہے تمہارا اس کے سوا؟ کوئی نہیں۔ آج کتنے ہی مسلمان چھپ کے ڈپریشن اور انگزائٹی سے لڑ رہے ہیں۔ یہیں پہ فاطمہ کاؤنسلز کا پلیٹ فارم فرق لاتا ہے، ایک اپروچ جہاں سائیکالوجی کے ساتھ اسلامک ویلیوز روٹڈ ہوں۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے۔ مدد دینا پہلا قدم ہے، اور تمہارے ڈپریشن کا اصل حل یہ نہیں ہے کہ تم دنیاوی سوچ سے مدد لو۔ حل یہ ہے کہ تم ایسے کاؤنسلر کے پاس جاؤ جو قرآن اور اللہ کے الفاظ سے تمہاری رہنمائی کرے، کیونکہ دنیا کی سوچ اگر کام کرتی تو تم آج درد میں نہ ہوتے۔ اب یہ ریل رکنی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے تمہارے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی سوسائڈ سے بچ جائے، ڈپریشن سے نکل آئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اور اس کی نیکیاں اور اس کے نسلوں کی نیکیاں تمہیں اور مجھے ملیں۔ اب سمجھ گئے ہو